وہ کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن وہاں کے میوے کم نہیں ہوں گے، وہاں کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے۔ امام نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، لہٰذا اس موقع کے اوپر ہم تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار کہ ان کی ولادت کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے راہب اور امام محمد باقر علیہ السلام کے جوابات۔ راہب نے جو امام سے سوالات کیے ہیں، ان کے امام نے بحسن و خوبی جوابات دیے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امام دمشق کے قید خانے سے گھر کی طرف واپس ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر جم غفیر ہے، اور قریب جا کر کے دیکھا تو ایک قوم کے لوگ اپنے پیشوا کا انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک راہب نامی شخص ہے کہ جو اپنے معبد خانے سے سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور اپنی قوم کے مسائل کو سنتا ہے اور ان کے سننے کے بعد مسائل حل کرتا ہے۔ تو یہ اس کا زندگی کا معمول تھا کہ سالانہ وہ معبد خانے سے عبادت گاہ سے نکل کر کے اپنی قوم کے مسائل کو حل کیا کرتا تھا۔ تو اس مجمع میں امام بھی تشریف فرما ہوئے تو راہب نامی شخص اپنے معینہ وقت کے اوپر باہر آیا، اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس مجمع میں ایک حسین و جمیل اور نورانی شخصیت بھی موجود ہے۔ تو اس کی نگاہ ان کے اوپر ٹک گئی اور پوچھنے لگا کہ آپ ہم لوگوں میں سے ہیں یا کسی اور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ہم خانوادہ نبوت و رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہالہ میں سے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اس طرح سے شائستہ انداز میں امام جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد اس نے سوالات کیے کہ میں آپ کے عقیدے کے مطابق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے دریافت کروں۔ تو اس نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ بالکل وہی انداز ہے کہ جسے پہلے امام کا نظر آتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ چنانچہ امام نے کہا کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق وہ کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے، کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ اگر رات بھر مریض درد سے بے چین رہا ہو تو اس وقت میں آگے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کو رات بھر نیند نہیں آتی اس کو اس وقت میں آ کر کے نیند آنے لگتی ہے۔ یہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ لوگ آپ کے عقیدے کے مطابق جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اس کی دنیا میں مثال شکم مادر ہے، کہ جس میں 9 مہینے تک بچہ پروان چڑھتا ہے، کھاتا پیتا غذا حاصل کرتا ہے وہ، لیکن اس کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا راہب نے امام سے کہ یہ بتائیے کہ لوگ آپ کے عقیدے کے مطابق جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن وہاں کے میوے کم نہیں ہوں گے، وہاں کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، اس کی مثال ایک چراغ ہے کہ جس سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی چراغ کی روشنی میں کی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی لو کم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور آخری سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ 2 کون سے بھائی تھے کہ جو دنیا میں ساتھ آئے اور دنیا سے ساتھ گئے، لیکن وقت انتقال ایک کی عمر 50 برس تھی اور ایک کی عمر 150 برس تھی۔ تو امام نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا
اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ جناب عزیز و عزیر پیغمبر تھے، دونوں سگے بھائی تھے، ساتھ دنیا میں آئے اور ساتھ دنیا سے گئے، لیکن وقت انتقال ایک بھائی کی عمر 50 برس تھی اور ایک کی 150 برس تھی۔ فرمایا کہ ایک بھائی کا جب ایک خرابے سے گزر ہوا تو انہوں نے اس خرابے کو دیکھ کر کہا کہ کبھی یہ جگہ پروردگار آباد بھی ہو سکتی ہے، تو اسی حالت میں ان کو اللہ نے موت دے دی۔ 100 سال تک وہ مردہ پڑے رہے اور ان کے ساتھ جو سواری تھی وہ بھی وہیں موجود رہی، کھانا تھا وہ بھی وہیں موجود رہا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوئے تو تمام چیزیں ویسے ہی پائیں، اپنی سواری ویسے ہی پائی، کھانا ویسے ہی پایا، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ آپ کتنے دیر تک سوئے رہے؟ کہا کہ کچھ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح سے جب وہ زندہ ہو گئے تو جہاں 20 برس ساتھ میں زندگی گزاری تھی، 30 برس اور بعد میں ساتھ میں زندہ رہے۔ اس طرح سے وقت انتقال ایک بھائی کی عمر 50 برس تھی اور ایک کی 150 برس تھی۔ تو امام نے جب اس راہب نامی شخص کے اس طرح سے سوالات کے جوابات دیے تو وہ مطمئن ہو گیا اور اتنا مطمئن ہوا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ جب تک روئے زمین کے اوپر ان جیسی شخصیت موجود ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک روئے زمین پر ان جیسی شخصیت موجود ہے تو تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کی طرف رجوع کرو اور انہی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرو، معلوم کرو، انشاءاللہ تمہاری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں، تم لوگوں کا اختیار ہے، چاہے اپنے مسلک پر باقی رہو یا مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب دیکھا کہ ہمارا رہبر مسلمان ہو گیا ہے تو باقی لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہاں لوگ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ امام کی گفتار سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اس طرح سے امام نے راہب کے سوالات کے اطمینان بخش جوابات دیے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کی قوم و قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوضہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ خواہران کے لیے 3 مہینے سے 3 سال تک کے کورس اویلیبل ہیں۔ پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور تیسرے سال میں مولمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ ذاکرہ، عالمہ اور مولمہ بنائیں۔ لاسٹ ڈیٹ 16 جنوری 2024 ہے اور 18 جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ خواہران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کی ایج کے ہیں، ان کے لیے بھی اسلامک کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ حوضہ معصوم قم، نبا فاؤنڈیشن، سرفراز گنج، لکھنؤ۔